السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق اللہ قابل احترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں دو باتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں طے شدہ ہیں اور اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ عدد نہ بدلتا نہیں ہے. دنیا والوں کو فیصلہ عدد بدلتا ہے, پھیریاں بدل جاتی ہیں. یعنی کسی نے حکومت نے فیصلہ کیا یا کسی نے کوئی چیز بنائی 50 سال کے بعد ان کی تھیوری بدل گئی کہ میں نہیں اس میں نقصان ہے. اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل, کیونکہ اس کا فیصلہ تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے, اس کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر. ایک ہے تجربہ, تو تجربے میں جو انسان کی غلطی بھی ہو سکتی ہے. کمپنیاں ہوائی جہاز بناتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہم سوچ رہے تھے کہ یہ بہت سکسیزفل ہے, لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جان لے بھائی فلائٹیں بند کر دی. دوائی یہ بناتی ہیں, کہتے ہیں نہیں بھی اس میں تو سائڈ افیکٹ بہت ہے, بینڈ کر دو. ان کا تجربہ یعنی انہوں نے اپنی تھیوری بدل دی, اپنا فیصلہ بدل دیا. اللہ کا فیصلہ ایسا نہیں. تو دو فیصلے اللہ نے کیے ہیں, اس کو دھیان سے سننا. نمبر 1, دیندار کو اللہ کامیاب بنائیں گے جہاں پر بھی رہے.
جھونپڑے میں رہے، رادھمپور میں رہے، پالمپور میں رہے، جنگل میں رہے، دیندار ہے وہ کامیاب۔ بے دین کو اللہ ناکام کریں گے جہاں پر بھی رہے، غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم دیندار کو کامیاب بناتے ہیں اور بے دین کو ہم ناکام کر دیتے ہیں، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ بس آدمی اتنا سمجھ لے وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال جمع نہیں کرنا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی احکامات کو نمبر 1 پر رکھے، دیندار بنے۔ غریب آدمی ہے، جھونپڑے میں رہتا ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، احکامات ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہے، تو اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسے کامیاب کریں گے۔ اور بہت مال ہے لیکن دین نہیں ہے تو اللہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اسے ناکام کریں گے۔ تو شاباشیاں جو ملتی ہیں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں ساتھیوں سے کہ لوگوں سے شاباشی کا انتظار مت کرو۔ امام صاحب شاباشی دے، واہ 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 بہت اچھا کیا، امیر صاحب شاباشی دے، وہ انتظار مت کرو۔ آپ بہت شاباشی دے، کوئی زیادہ انتظار مت کرو۔ اللہ شاباشی دے، اس کا انتظار کرو۔ تو شاباشی جو ملتی ہے اللہ کی طرف سے وہ کہیں پر ملتی ہے؟ دین پر اور قربانی پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو شاباشی دی، حالانکہ حضرت بلال جو ہے وہ خوبصورت نہیں تھے۔ ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ کسی کو بدصورت نہیں کہہ سکتے ہم کہتے ہیں وہ کاڑو چھے، وہ بدصورت چھے، نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی۔ تو اللہ جسے کہے اچھی بنائی، ہم اسے بدصورت کیوں کہیں بھائی؟ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میری آنکھیں قبول نہیں کرتی، جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے؟ جوتی کی مثال ہے کہ جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے؟ لیکن ایک وہ بدصورت چھے، بیوی کو تو وہ بدصورت چھے، ہم تو حلوہ جو چھو۔ حضرت بلال جو ہے کشش کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی، سر کے گنجے تھے، ان کا حلیہ لکھا ہے۔ دانت جو ہے وہ بھی پیلے اور لمبے، آنکھیں چھوٹی اور اس میں سرخ ڈورے، معلوم ہے آنکھوں میں ڈورے ہوتے ہیں سرخ، یہ ان کا حلیہ لکھا ہے فقہاء نے، علماء نے، تاریخ کی کتابوں میں۔ اور سر کے گنجے اور قد لمبا تھا ان کا، کشش کی کوئی چیز نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب حضور شاباشی دے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاباشی دے رہے، ہنی اللہ کے یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا، تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ یہ شاباشی۔ تو شاباشی کیوں دی؟ فیکٹریاں بہت تھی ملائی کی، پیٹرول پمپ بہت تھے، باغات بہت تھے، غریب آدمی فقیر آدمی شادی کے لیے نکاح کے لیے کوئی لڑکی بھی نہیں دیتا تھا حضرت بلال کو،
لکھا ہے علماء نے. کسی سے قرض مانگتے تھے تو قرض بھی نہیں دیتا تھا. پھر واپس کہاں سے کرے گا؟ اتنی بھی نہیں دیتا تھا. صدیق اکبر نے اپنے خاندان میں ان کا نکاح کروایا. صدیق نے صدیق کا نکاح کروایا. یہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا. ایک مرتبہ بلال جو ہے وہ ناشتے بہت تھے. حضرت بلال جیسے حبشے لوگ ناشتے ہیں، اب حبشہ چلے جاؤ یا ایتھوپیا چلے جاؤ تو وہ لوگ ناشتے ہیں. حرم شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف، جب حرم شریف کا امام تراویح میں قرآن پڑھتا ہے تو جنت کی آیتیں آویں تو کھڑے کھڑے ناچیں گے، جھومتے ہیں حبشی. اور اگر امام روئے گا تو وہ بھی جو ہے یوں ہل ہل کر روئیں گے اللہ کے سامنے. ان کا ایک عام دستور ہے یعنی جھومنے کا، قرآن سن میں جھومنے کا. کئی دو چار یہاں کھڑے ہوں گے اور قرآن سن رہے ہیں. حرم شریف میں رمضان میں جب یہ ائمہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا وہ اثر لیتے ہیں. تو بلال جو ہے ایک مرتبہ مسجد نبوی کے بعد ایسے رقص کر رہے ہیں خوشی میں. صحابہ نے دیکھا کہ آج بلال موڈ میں. ارے بلال کیا ہوا آج موڈ میں ہو؟ بولا کہ مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی ہے. اگر ہدایت تمہارے قبضے میں ہوتی تو تم مجھے جیسے لڑکی نہیں دیتے ہو ویسے ہدایت بھی نہیں دیتے. یہ حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بلال خرچ کرو. حضرت یہ آپ نے فرمایا جان پھر یا بلال لا تخش من العرش اقلالا. بلال خرچ کر، عرش والے سے کمی کا ڈر مت کر، وہ دے گا. کبھی کبھی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرتے تھے. وہ یہ کہہ رہا ہے، حضور فرماتے تھے کوئی بات نہیں، جھیلتا رہے، چلتا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت، نقلی محبت نہیں. آج کل لوگ جو ہے اپنے نبی سے نقلی محبت کرتے ہیں. کچھ لوگ تو خالی 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں، باقی پورا اثر بھول جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے وہ مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 گھنٹہ محبت ہونی چاہیے. ان کے دل میں 24 گھنٹہ محبت. حضرت بلال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درجہ دیا، شاباشی دی ان کی محبت، ان کی دینداری کی وجہ سے. ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. جب تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا تو ابو جہل، ابو لہب سب کہیں گے صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا. فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، اب ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. بات ختم ہوگی. پھر فرمایا ہنی اللہ یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، جب میں جنت میں جاؤں گا تو انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. پھر رضوان پوچھے گا من القارئ، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. دروازہ کھلے گا، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اٹھنی پہ رہوں گا اور اس اٹھنی کی نکیل و لگام تیرے ہاتھ میں ہوں. حضور نے اپنا ڈرائیور بنا دیا. بڑا آدمی اپنا ڈرائیور ہر آدمی کو نہیں بناتا. ہم جب حج میں جاتے ہیں تو جو شاہی ڈرائیور ہے وہ ہمیں حج کراتا ہے، وہ ہمارے حج کے دن میں بادشاہ سے چھٹی لیتا ہے. علی لہیانی اس کا نام ہے، علی لہیانی. تو میں شیخ کو حج کراؤں گا تو وہاں سے وہ پہلے سے اپنے لے لیتا ہے، میں شیخ کو حج کراؤں گا. تو وہ جو ہمارے ساتھ حج میں ہوتا ہے چینگلی، یہ مکہ میں جو حافظ بسے ہیں، حافظ وہ ساری کمپنی کا وہ مینیجر بھی ہے، باس.
مجھے وہ میچ کراتا ہے، جب میچ کراتا ہے تو ظاہر بات ہے میں آگے بیٹھتا ہوں، میرا قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ساری باتیں پوچھتا ہوں کہ بھائی وہاں بادشاہ کے ڈرائیور کی کیا کیا اصول ہے. انہوں نے کہا حضرت کیا اصول نہیں ہے وہ پوچھو. تم موبائل نہیں رکھ سکتے، تم ادھر دیکھ نہیں سکتے، ادھر دیکھ نہیں سکتے. سارے اصول ہے. بڑا آدمی ہر آدمی کو ڈرائیور نہیں بناتا. حضور نے بلال کو اپنا ڈرائیور بنایا. تو اس اٹھنے کی نکل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہو. وجہ کہ ان کی دینداری، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہتے تھے. کوئی بھی مسئلہ ہوتا صحابہ کو پوچھنے کا تو کسی کو نہیں بھیجتے تھے، حضرت بلال کو بھیج دیتے تھے کیا معاملہ ہے. تو ان کی آگ سے مائیں بھی پہچان جاتی تھی کہ بلال آئے ہیں. بہت محبت کرتے تھے، حقیقی محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس ہوتا تھا کہ مجھ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد نماز کا وقت آیا، اذان ان کے ذمہ ہوتی تھی. مکہ مکرمہ میں اذان ابو محذورہ کے ذمہ ہوتی تھی اور مدینہ منورہ میں اذان حضرت بلال کے ذمہ ہوتی تھی عام طور سے. تو ان کی ہمت نہیں ہوئی اذان دینے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو غشی کھا کر گر گئے. لوگوں نے اٹھایا ان کو، ہوش آیا اور ہوش آتی ہی انہوں نے قسم کھائی کہ قسم کھاتا ہوں اب کبھی بھی مدینہ میں اذان نہیں ہوگا. حلف باللہ، پیارے نبی کی محبت میں اب میں اذان نہیں دوں گا، میں نہیں دے سکتا تھا. یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کا جملہ حضور کے حیاتی میں کہتا تھا، اب حضور کے حیاتی کے بعد یہ جملہ میں کہہ نہیں سکتا. یہ بلال جب تدفین سے فارغ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا تو حضرت بلال آئے ابو بکر کے پاس. یہ امیر بنی. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا بھی کیوں آئے ہو بلال؟ یہ کہ حضرت میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، آپ مجھے کسی جگہ بھیج دیجیے جماعت میں. دائیں بائیں قافلے کام کر رہے تھے، لاکھ سوا لاکھ کا مجمع جو ہے مختلف جگہوں پر کام میں مشغول تھا. مجھے کہیں پر بھی آپ بھیج دیجیے، شام کی طرف بھیج دو، بصرہ کی طرف بھیج دو، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتا. حضرت عمر نے منع کیا، نہیں نہیں بھائی تم حضور کے خاص آدمی ہو، مدینہ کے لیے رہا تم نے دیکھا ہے، سارے معاملات تم نے دیکھے ہیں، میری رائے کہ ان کو نہیں بھیجنا چاہیے. صدیق اکبر نے کہا ہے کہ نہیں، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے، ہم روک نہیں سکتے. کیا وہ بکر نے فیصلہ کیا، نہیں ضرور جاؤ، ضرور جاؤ. جب روانہ ہونے لگے تو ماؤں کو پتہ چلا بلال جا رہا ہے. صحابہ کو پتہ چلا، مائیں بہت ہو گئی. ہمارا دودھ لے کر آتا تھا، کھجورے لے کر آتا تھا، پانی لے کر آتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لینے کے لیے آتا تھا. حضور سلام کرتے تھے جا کر فجر میں، تہجد میں، ہمیشہ حضور کے ساتھ چمٹے رہتے تھے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کچھ حال ایسا آیا، ایسے حالات آئے کہ فجر کی نماز میں کوئی آیا ہی نہیں. ایک صحابی بھی نہیں فجر کی نماز میں، صرف حضور اور بلال. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا، بلال آج تو ہے، میں امام ابو سے نہ ابو بکر آئے، نہ عمر آئے، نہ عثمان آئے، نہ علی آئے، اور سارا مدینہ بھرا ہوا، ایک آدمی بھی حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز میں نہیں آیا.
حضور انتظار میں مقتدی یہاں پہ نماز پڑھا میں اب ہو رہا ہے بلال آج تم انت و انا دو ہیں اور تو کہیں کیا بات ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ حضرت آج اتنی ٹھنڈی ہے، آج اتنی ٹھنڈی ہے مدینہ میں کہ کسی کو نکلنے کی یعنی ہمت نہیں ہو رہی، اتنی ٹھنڈی۔ اچھا مدینہ کی ٹھنڈی مسجد میں آنے سے روکے؟ حضور نے دعا مانگی کہ اللہ تیرے ابراہیم خلیل نے مکہ کے لیے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خیر کی دعا میں مدینہ کے لیے مانگتا ہوں۔ یہاں سے ٹھنڈی کو، گرمی کو، یہاں کی بلاؤں کو، وباؤں کو، مصیبتوں کو، بخار بھی بہت آتا تھا مدینہ میں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت میرے ابا تو مکہ کی وادیاں یاد کر رہے ہیں، میرے ابو تو مکہ کی وادیاں یاد کر رہے ہیں کہ بخار میں۔ تو انہوں نے دعا مانگی، پھر حضور نے کہا اب جو ہے قیامت تک مدینہ منورہ میں ایسے حالات نہیں آئیں گے کہ جس سے آدمی مسجد میں نہ آ سکے، یعنی عام بیماریاں نہیں ہیں جہاں عام بیماری کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں، بڑے بڑے امراض آتے ہیں، یہ چیزیں اب مدینہ منورہ میں نہیں آئیں گی۔ یہاں ایک بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں تھی مدینہ میں، بڑھیا کی شکل میں اللہ نے اسے یہاں سے روانہ کر دیا، اور یہاں قریب میں ایک یہودی کی بستی ہے، وہاں بیماریاں چلی گئی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب جاتے ہیں وہ یہودیوں کی بستی آتی ہے، اب تو یہودی رہے نہیں لیکن وہ بستی آتی ہے، حجون نام ہے اس کا، کہ یہ وہاں چلی گئی۔ اب الائے بلائے نہیں ہے، ہاں لیکن قیامت کے قریب ایسے حالات مدینہ منورہ میں آئیں گے کہ پورا مدینہ خالی ہو جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، پورا مدینہ خالی ہو جائے۔ مسجد نبوی میں کوئی نہیں، جنگلی بھیڑیے، جنگلی شیر، جنگلی کتے مسجد نبوی میں ٹہلیں گے، دوڑیں گے، اور فرمایا یہ جو میرا ممبر ہے اس ممبر پر آ کر پیشاب کریں۔ تو صحابہ نے کہا جو حضرت مدینہ کے پھل، مدینہ کی کھجوریں وہ کون کھائے گا؟ بولے وہی کھائیں گے، یہ قیامت کے قریب آئے گا۔ ہمارے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ لاک ڈاؤن کا شروع میں چلا تو نیا میں بمبئی بھی مفتی صاحب، تو نیا میں ہمارے واٹس ایپ پر سبق چل رہے تھے لاک ڈاؤن کے سلسلے میں، کہہ رہے تھے کوئی مدینہ منورہ میں وہ حالات آ گئے، تو ہم نے کہا نہیں یہ وہ دن نہیں ہے، وہ دن تو آنے میں بہت دیر ہے۔ تو مفتی صاحب بھی ہمارا سبق سنتے، اور وہ سبق سننے کے بعد مجھے کہتے تھے دوسرے دن، فون آ جاتا تھا ہمارے جو رشتہ دار وہاں ٹھہرتے تھے، میں نے یہ حدیث بیان کی اور میں نے حوالہ دیا موطا مالک کا، تو مفتی صاحب کو دوسرے دن فون آیا، تم نے موطا مالک کا حوالہ کیوں دیا؟ مفتی صحیح صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کہ تم نے موطا مالک کا حوالہ کیوں دیا؟ یہ تو بخاری میں بھی ہے، یہ تو حافظ حجر نے بھی لکھا ہے، یہ تو بھلا انہوں نے اپنی علمی باتیں بتانی شروع کر دی۔ یہ تو یہ ہے کہ میں نے کہا مفتی صاحب بخاری تو آپ کی ہے، میری تو موطا مالک ہے، میں مدینہ میں رہتا ہوں۔ ہنسنے لگے، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی، ایک حدیث بخاری میں ہو، ایک حدیث ابو داؤد میں ہو، ایک حدیث موطا میں ہو، تو حوالہ بخاری کا دینا چاہیے، وہ دو کتابوں کا نہیں دینا چاہیے۔ یہ انہوں نے مجھے نصیحت کی، ٹاپ جو کتاب ہے وہ دینی چاہیے۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، فتح باری میں لکھا ہے، میں فتح باری دیکھوں تو پتہ چلے، مجھے پتہ ہو تو مجھے تو موطا ہی آ جاتا، موطا کا حوالہ دے دیا میں نے۔ پھر انہوں نے کہا تم نے صحیح کہا، یہ حدیث میں نے بارہا پڑھائی اپنے شاگردوں کو،
پھر جو ہے صحابہ آنے لگے نماز کے لیے، سب آئے، مسجد بھر گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صدیق اکبر کے پاس آ کر کہا کہ بھائی حضور مجھے اجازت دے دے. بلال نے کہا یہ محبت کی وجہ سے شاباشی کا درجہ ملا، اور اتنی اونچی شاباشی کی. تو اذان دے گا، میرا ڈرائیور ملے گا، میری نکل پکڑ کر تو چلے گا، جنت میں داخل ہوگا میرے ساتھ. حضرت عمر نے کہا میری رائے نہیں ہے، مت بھیجو اس کو، یہی رکھو. صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں ہم بھیجیں گے، تم جاؤ اللہ کے راستے میں. شام چلے گئے، شام حضرت بلال. 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. حالانکہ لاکھ سوا لاکھ کا مجمع قرب و جوار میں سب جگہ کام کر رہا ہے، کسی کے خواب میں حضور نہیں آئے، بلال کے خواب میں آئے. اور یہ شام میں تھے، اور بلال کے خواب میں آ کر کہا کہ بلال بہت بے وفا ہے، مجھے چھوڑ کے چلا گیا، مجھے چھوڑ کے چلا گیا. میں تجھے دعوت دیتا ہوں مدینہ، تو مدینہ. ایک دم سے جو انہوں نے خواب دیکھنے کے بعد جاگے تو اپنی بیوی سے کہا کبھی میں تو چلا، میں تو چلا. اب وہ اتنی تیزی سے اپنے اٹھنے دوڑائی اور وہ خواب دیکھ کر ایسے مست ہو گئے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، بھول گئے. کہاں شام اور کہاں مدینہ. ہمارا اس پٹری پر سفر ہوا ہے، تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا مدینہ منورہ سے دمشق کا. ہمارا ایک سفر ہوا تھا مدینہ ہندوستان سے مکہ، مکہ سے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے خیبر، خیبر سے مدائن صالح، مدائن صالح سے معلّہ. یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے، معلّہ لیلا مجنون کا. جب وہاں پہنچے تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے. میں نے کہا چچا یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے. اچھا بولے صاحب وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا باسی کڑی میں ابال آ گیا. پھر معلّہ کے بعد آئے تبوک، تبوک کے بعد آئے جارڈن، عمان، عمان کے بعد آئے شام، یا پھر اس کے بعد داخل ہوئے ترکی، ترکی سے آگے بڑھے بلگراڈ، بلغاریہ، بلغاریہ سے آگے بڑھے یوگوسلاویا، یوگوسلاویا سے آگے بڑھے پیرس، پیرس سے آگے بڑھے موروکو. 6 مہینے کا سفر ہوا، چلتے 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 وہاں پر مراکش. واپس شروع ہوئے، مراکش سے آئے اسپین، اسپین سے آئے فرانس، فرانس سے آئے انگلینڈ، انگلینڈ میں رمضان شروع ہو گیا. پھر وہاں سے جو ہے انگلینڈ سے مرسیڈیز وین خریدی ہم نے، نئی نئی وین آئی تھی اور نیا پیٹرول آیا تھا. مرسیڈیز اور اربوں کے بعد پیسہ بہت نیا پیٹرول نکلا تھا تو بہت کمال. ہم نے وہ مرسیڈیز وین خریدی، 10 آدمی کی جماعت تھی ہماری. انگلینڈ سے 2 ڈرائیور لے لیے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں وہاں سے روانہ کیا تو بذریعہ کار لندن سے ہم مکہ مکرمہ پہنچے. یہ پورا سال سوا سال کا سفر ہوا ہمارا. مدینہ مکہ مکرمہ پہنچے، ایک حج سے دوسرا حج. جب وہاں پہنچے تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے کہا مولوی یونس، ناک میں بولتے تھے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولوی یونس آج کل یہاں پیٹرول نکلا ہے، بہت پیسے ہیں اربوں کے بعد، یہ تمہاری وین بیچ دو. مرسیڈیز وین تھی، اربوں نے وہ وین دیکھی نہیں تھی. ہم نے سیل لگا لیا تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد عربی عورتیں، عرب مرد لال گدرے پہن کر وہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ خریدنا ہے خریدنا. میں نے عربی ساتھی کو لگا لیا ابھی بیچ دو. تو سب سے اچھا بھاؤ آیا. اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی، اتنی برکت دی کہ 1.5 سال کا پورا خرچہ نکل گیا اور نفع بھی جیب میں آیا. وہاں سے رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کتنا نفع ملا؟ میں نے کہا حضرت یہ تو پتہ نہیں ہے. بولا ہفائر مرکز سے بھی داخل کراؤ پیسے تو ہفائر مرکز ہوتا تھا اس وقت. تو شام سے مدینہ منورہ کا کافی فاصلہ ہے. بلال بھول گئے
کہ حضور زندہ ہے. جب مدینہ کو دیکھا تو بلال رونے لگے کہ آ گیا بلال، آ گیا بلال، آ گیا بلال، آ گیا، آپ نے بلایا ہے، بلال آ گیا. وہ بھول گئے. جب یہ کہتے کہتے جانے لگے تو لوگوں نے دیکھا ارے بلال آیا، ارے بلال آیا، ارے بلال آیا. سب پہچانتے تھے ان کو، ارے بلال آیا بلال آیا، اور سیدھے حضور کی قبر میں داخل ہو گئے یہ سمجھ کر کہ حضور زندہ ہے. جب اندر گئے تو قبر دیکھی، او ہو، مورخین نے لکھا ہے بس وہی قبر پر چمٹ گئی، روتے رہے. آپ نے بلایا میں آیا ہوں لیکن آپ کہاں ہیں؟ آپ نے بلایا مجھے، میں آیا ہوں لیکن آپ کہاں ہیں؟ ابو بکر عمر کو پتا چلا کہ یہ معاملہ ہے بلال کا. بڑے لوگ تھے، ماؤں کو پتا چلا، حسن حسین کو پتا چلا کہ بلال آئے ہیں. تو لوگوں نے ابو بکر عمر سے کہا کہ ان سے درخواست کرو اذان دے تاکہ دور لگتی یاد آ جائے. ابو بکر نے کہا اس نے قسم کھائی، ہم حامض کرنا نہیں چاہتے. عمر نے کہا کہ ہاں قسم کھائی کہ میں اذان مدینہ میں نہیں دوں گا. تو لوگوں نے درخواست کی حضرت عائشہ سے کہ امی شاید تمہاری بات مان لیں، اور تو کسی کی بات مانیں گے نہیں، لیکن تمہاری بات شاید مان لیں. تو حضرت عائشہ رو دی، اور حضرت عائشہ نے درد بھرا خط لکھا، درد بھرا، اور لکھتی گئی. حضرت عائشہ سے لوگوں نے کہا آپ درخواست کریں، تو ماں نے کہا میری بات کرنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں ایک مضمون بنا کے لکھ دیتی ہوں، تم ان تک پہنچا دو. کتاب میں لکھا ہے روتی جاتی تھی اور خط لکھتی جاتی تھی. سارا خط تو پڑھ کے نہیں سنا سکتا، لیکن اس کا خلاصہ ہے کہ تمہاری اور حضور کی محبت میں نے بہت مرتبہ دیکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اذان کو بہت غور سے سنتے تھے، کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. آپ نے قسم کھائی ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم اس محبت کا واسطہ دے کر میں کہتی ہوں، ام المؤمنین ہونے کی حیثیت سے کہتی ہوں کہ پھر سے ہمارے دلوں کو سیراب کرو، پھر سے ہماری آنکھوں کو سیراب کرو. یہ خط لکھ رہی تھی، لیکن خط لکھنے میں دیر ہو رہی تھی اور اذان کا وقت قریب ہو رہا تھا. تو لوگوں نے ابو بکر عمر سے کہا نا، تو کچھ لوگوں نے حسن حسین سے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، امی تو خط لکھے گی، دیر ہوگی، وقت ہو جائے گا، کہ دوسرا اذان دے گا. چنانچہ وہیں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے قبر کے قریب، اور حسن حسین چلے گئے. چچا چچا چچا، بلال جو ہے وہ کھڑے ہو کر ان کا اکرام کیا، معانقہ کیا. ہاں بیٹو کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا ایک درخواست لے کر آئے ہیں. یہ کہا ایک درخواست لے کر آئے. میں کہا بتاؤ کیا درخواست ہے؟ یہ کہا ہمیں معلوم ہے آپ نے قسم کھائی ہے کہ اذان میں نہیں دوں گا یہاں، لیکن ہماری درخواست ہے کہ تم اذان دو. تو بلال نے جواب دیا کوئی بات نہیں، کفارہ دے دوں گا. یہ کفارہ دے دوں گا، لیکن تمہاری درخواست کو میں رد نہیں کر سکتا، تمہاری بات کو میں رد نہیں کر سکتا. اوہو، جو اذان دی تو سارا مدینہ روتے ہوئے وہاں آ گیا. حضور یاد آ گیا. ماہو کی اپنی اوڑھنی اپنے آنکھوں سے لگائی، اور وہ عمر میں روتی ہے، سارا مجمع رو گیا، اور بلال روتے ہوئے اذان دیتے رہے. پھر حضرت عائشہ کا خط پہنچا. انشاءاللہ دوسری مرتبہ آؤں گا تو حضرت عائشہ کا خط بھی سنا دوں گا انشاءاللہ. حضرت عائشہ کا خط پہنچا،
بلال ہر فرض نماز کے بعد 2 خط پڑھتے تھے اور روتے تھے. ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہم دعائیں پڑھتے ہیں 2 خط پڑھتے تھے. بولے مجھے روحانیت معلوم ہوگی. حضور کو مجھ سے اتنی محبت تھی, جو صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں. جتنے دن رہے وہ اذان دیتے رہے, مدینہ والے ان کو قرب و جوار میں رہتے رہے, یہاں تک کہ حضرت بلال نے پھر اجازت چاہی, پھر چلے گئے. صدیق اکبر کا بھی انتقال ہو گیا, پھر بیت المقدس فتح ہوا. حضرت عمر گئے, جمعہ کا دن تھا, بیت المقدس جب فتح ہوا, حضرت عمر نے فتح کیا, وہ جمعہ کا دن تھا. تو حضرت بلال بھی اس فتح میں موجود تھے. موجود کیسے تھے؟ قافلے کے ساتھ نہیں آئے تھے. دمشق سے بیت المقدس قریب ہے, مدینہ منورہ سے بیت المقدس دور ہے. تو جتنے بھی امیر المومنین آ رہے ہیں تو چلو میں بھی پہنچ جاؤں. پہنچ گئے. جب بیت المقدس فتح ہوا تو صحابہ نے جو ہے بلال سے درخواست کی کہ آزاد ہو, تاکہ مدینہ کی یاد آ جائے. انہوں نے انکار کر دیا. لوگوں نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ آپ اسے کہو کہ یہ آزاد ہو. چنانچہ حضرت عمر آئے, یہ لیٹے ہوئے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے پاؤں سے یوں جگایا ہو, اپنے پاؤں. قم یا بلال, چونکہ امیر المومنین تھے, فوراً احترام میں کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے کہا اذان, اب منع نہیں کر سکتے, یہاں یا تو حکم ہے, اطاعت امیر ہے. حضرت بلال نے اذان دی تو کتابوں میں لکھا ہے جتنے صحابہ تھے وہ روتے روتے زمین پر گر گئے. شاید مدینہ کی یاد بیت المقدس میں تازہ ہوگی. یہ محبت کی وجہ سے انہیں درجہ ملا ہے کہ بلال تیرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. شاباش, مخلوق سے شاباشی کا انتظار مت کرو, اللہ کی شاباشی لو. اور وہ کہاں پر ملے گی؟ یوں کہتے ہیں کہ وہ قربانی پر ملے گی, وہ دن پر ملے گی. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو. الگ الگ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہنی اللہ کا یا ابا بکر, ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے. ان للجنت لہا ثمانیۃ ابواب وانت تنادی من کل باب. ارے ابو بکر, جنت کے 8 دروازے ہیں, حشر کے میدان میں 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا. ہنی اللہ کا یا عمر, عمر تیرے لیے خوشخبری ہے. میں نے جنت میں دیکھا ایک سفید موتی محل کا بنا ہوا, بہت سفید موتی کا محل بنا ہوا, بہت خوبصورت لدا ہوا, بہت خوبصورت. ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں تو بواب نے روک لیا, دربار تو روک لیا, محل نہیں جا سکتے آپ. ارے یہ کس کا ہے؟ کسی نبی کا, کہ نبی کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ تو اس نے کہا قریشی کا ہے, قریشی کا. آپ نے فرمایا نا قریشی, میں تو قریشی نے کہتا میں قریشی ہوں. تو اس نے کہا ہذا لشاب من قریش, قریشی نوجوان کا ہے. من ہوا, وہ کون ہے؟ کہ وہ عمر بن خطاب. تیرا محل میں نے وہاں دیکھا ہے عمر, اور تیرے ہونے والی بیویوں کو بھی دیکھا ہے. تین حوریں سامنے آ گئی. لمن انتے, تو کس کی ہے؟ ایک نے کہا میں زید بن حارثہ کی ہوں. تو کس کی ہے؟ یہ کہا میں بلال کی ہوں. ارے تو کس کی ہے؟ یہ کہا میں عمر کی ہوں. اور عمر تیرے لیے بیوی تھی, وہ بھی تیرے جیسے غصے والی. درجہ مل رہا ہے, کیا مل رہا ہے؟ مال بہت تھا, کوالٹی تو کوالٹی. اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو, دل میں یہ نہ آئے ارے رادھم پور میں ہوں کروانوں, بہت کچھ کرنا ہے. اللہ یہاں بھی ہے, اللہ مکہ میں بھی ہے. صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا؟ جو اللہ یہاں ہے وہی اللہ مکہ ہے, جو اللہ مکہ میں ہے وہی اللہ یہاں ہے. مایوس مت بنو, ایک ایک پر محنت کرو. آگے فرمایا ہنی اللہ
ہنی اللہ یا ابو الدرداء، اے ابو درداء تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں سب سے پہلے فرشتے تجھ سے مصافحہ کریں گے۔ لو یہ شاباشی۔ ہنی اللہ یا ابو الدہدہ، اے ابو دہدہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے۔ یہ شاباشی کون دے رہا ہے؟ حضور دے رہے ہیں، پکی بات۔ آگے فرمایا ہنی اللہ یا عمار، ہنی اللہ یا سلمان، ہنی اللہ یا مقداد، ہنی اللہ یا علی، ہنی اللہ یا ابا ذر۔ 5 صحابہ، کسی کا 5 لڑکے ہو نا بھائی، پیدا ہو دنیا میں یہاں کوئی ہو، آج کل تو بوڑھے بھی دلے ہیں یہاں پہ۔ رادھن پور میں تو بوڑھا نہیں ہوتا، جوان ہی رہتا ہے، رادھن پور کا پانی ایسا ہے۔ 5 لڑکے پیدا ہو تو یہ 5 نام ترتیب سے رکھنا۔ ہنی اللہ یا عمار، ہنی اللہ یا سلمان، ہنی اللہ یا مقداد، ہنی اللہ یا علی، ہنی اللہ یا ابا ذر۔ عمار، سلمان، مقداد، علی، ابو ذر، کہ 5 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ یا عمار، ہنی اللہ یا سلمان، ہنی اللہ یا مقداد، ہنی اللہ یا علی، ہنی اللہ یا ابا ذر، ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم۔ لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم 5 کے مشتاق ہیں۔ یہ شاباشی۔ حالانکہ سارے کے سارے فقراء ہیں، عمار بھی فقیر، سلمان بھی فقیر، علی بھی فقیر، اور ابو ذر بھی فقیر، مقداد بھی فقیر، لیکن شاباشی دوسرا تو شاباشی دے رہے ہیں، ہر ایک کی قربانیاں ہیں۔ تقریباً 65 ہیں صحابہ، 70 عورتیں، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا۔ عبد الرحمن بن عوف بھائی یہ فرمایا مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو میرے ساتھی میں جنت میں تو آئے گا لیکن گھسڑتا ہوا آئے گا، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ حضرت حساب کتاب میں سارا کچرا صدقہ کر دیتا ہوں کہ پھر بھی حساب دینا پڑے گا، اس لیے کہ حلال مال کا حساب ہوتا ہے، حرام مال کا حساب نہیں ہوتا۔ میں مبی میرے بیانات ہوتے تھے تو میں نے ایک مرتبہ زکوٰۃ پر بیان کیا، میں بیان کر کے بیٹھا تو ایک آدمی کا فون آیا کہ مولوی صاحب پورے سال میں 25 لاکھ روپیہ میں نے چوری کیا ہے، کتنی زکوٰۃ آئی تھی؟ ہمارے پاس تو سر گھر بہت آتے ہیں، وہ مال تیرا ہے ہی نہیں تو نہ تو زکوٰۃ آئی، وہ تو خود مالک بن گیا ہے، ان کو لوٹا دے جن کا مال ہے وہ۔ بدل پہ سے پولیس والے کو مت کہنا، میرا نمبر مت بتانا، میرے کیوں پتا ہو بھائی۔ یہ فرمایا کہ عام طور سے حرام مال زیادہ ہوتا ہے، حلال کم ہوتا ہے۔ جس کے بعد اگر بہت زیادہ مال ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں حرام کی بدبو رہے گی۔ تو قاعدہ لکھتا ہے حلال یہ کم ہوتا ہے، تو برکت ہوتی ہے۔ اللہ برحم رب، مستثنیات تو ہر زمانے میں رہے گی۔ آخر میں حضرت حسن حسین ہے، نانا جان ہمیں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ اب نے فرمایا ہنی لکما یا ریحانتین، اے میری دونوں ٹہنیوں، تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ماں عائشہ آئی، ابھی حضرت سب کو جو ہے شاباشی دے دی، سب کو ڈگریاں دے دی، مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ یا اویش، بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، دھمال والا نہیں۔ میں آپ کو کے بیانوں میں کہتا ہوں کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن لیلا کا نام مت رکھنا، بولو پیار
پیار میں لیلا کہتے ہیں. عرب جب بھی کسی بھی گھر میں جاؤ تو کہتے لیلا لیلا. میں نے کہا مدینے میں لیلا ہی بھری ہوئی ہے بھائی. تو آپ نے فرمایا پیار میں کہا. حضرت عائشہ کا نام تھا عائشہ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے اویش, کبھی کہتے تھے عائش, کبھی کہتے تھے صدیقہ, کبھی کہتے تھے عفیفہ, کبھی فرماتے تھے حمیرہ. یہ نام نہیں تھے. اویش, عائش, صدیقہ, حمیرہ, عفیفہ, یہ پیار میں کہتے تھے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ جی حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش, اے اویش تیرے لیے خوشخبری ہے, جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا. یہ شاباشی ملی. ہر ایک کے پیچھے آپ کو قصہ ملے گا, ہر ایک کے پیچھے قصہ ملے گا, ہر ایک کے پیچھے قصے ہوئے ہیں. تب کیا کریں کرنے ملے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مولوی صاحب سے شاباشی ملے, اچھا ہے, کوئی تعریف کرے آدمی کو خوشی ہوتی ہے, لیکن ان کی شاباشی پر مطمئن نہیں ہونا. لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تمکی, لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تمکی, وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اللہ اپنی بزموں سے نہ نکالے. یہ اگر اللہ نے دھکا دے دیا تو آدمی ختم ہو گیا. ابو الدہدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے سے میرے تجھے خود گرائیں گے. کیوں؟ مسجد نبوی کا دروازے پر ایک کھجور کا درخت تھا, حدیث میں آتا ہے. وہ تھا منافق کا اور بہت ٹینشن رہتا تھا. وہ جو ہے اوپر چڑھ جاتا تھا, کھجوریں توڑتا تھا, اور نیچے مائیں کمرے ہوتے تھے, بے پردگی ہوتی تھی. مسجد نبوی میں آنے کے لیے بھی تکلیف, نکلنے کے لیے تکلیف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو بھی مجھے یہ کھجور کا درخت خرید کر دے دے میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں. وعدہ ہو گیا. یہ ابو الدہدہ زمیندار تھے کہ چلے گئے. بھائی بیچے گا؟ نہیں بیچوں گا. میں ایسی قیمت دوں گا کہ قیامت تک کوئی اتنی قیمت دے گا نہیں. بتاؤ کیا قیمت دو گے؟ وہ باغ دکھائی دے رہا ہے سامنے, ایک کھجور کا درخت دے دے, وہ باغ سارا کے سارا تیرا, اس میں 600 درخت کھجور کے لگے. کتنا درخت بھائی؟ 600. میرا مکان بھی ہے وہ بھی تیرا, زمین بھی تیری. مدینہ منورہ میں چونکہ ہم رہتے ہیں وہاں, تو وہاں کھجور کے درخت کی قیمت الگ ہوتی ہے اور زمین کی قیمت الگ ہوتی ہے. ریٹ دونوں کا جب سودا ہوتا ہے تبھی صرف آپ کو کھجور کا درخت چاہیے تو یہ ریٹ, اور آپ کو زمین کے ساتھ چاہیے تو یہ ریٹ. ایسا حساب کتاب ہوتا ہے وہاں. تو جو بہت معاملہ ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ خریدتا ہے, اور جو ادھر کمزور ہوتے ہیں تو صرف کھجور کے درخت 2 سال 3 سال کے لیے, 4 سال کے لیے, 10 سال کے لیے لے لیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, کھجور کا درخت, سارے کھجور کے درخت بھی تیرے, اور جو زمین ہے وہ بھی تیری, میں نے میرا مکان بنایا ہے وہ بھی تیرا, اور اس میں چھوٹا موٹا میں نے اپنا نہر بہر نکال کے چھوڑا, سب تیرا. تو مجھے کھجور کا ایک درخت دے. نبی کی خبر پر یقین ہے, اپنی نظر پر یقین نہیں. یہ ہے ایمان. سودا ہو گیا. خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ گئے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت میں نے سودا کر لیا. بہت اچھا. حضرت آپ کو ہدیہ, کٹوائے رکھیں, دیوار کریں, دروازے میں رکھیں, دروازے بدل دیں, جو کرنا ہے آپ کریں, میری طرف سے آپ کو ہدیہ. لیکن حضرت میرے لیے وعدہ کر لیں, جنت میں کھجور کا درخت مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آپ نے صحابہ کو کیا کہا, ارے بھی تم سب گواہ رہنا. صحابہ کو تم سب گواہ رہنا, ابو الدہدہ کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں. بات پکی ہوگی.
باہر نکلے ابو دادا تو صحابہ نے کیا کہا؟ مبارک مبارک مبارک. ارے بھائی کیسی مبارکبادیں دیتے ہو؟ نے کہا ارے جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اس کی مبارکبادی دیتے ہیں. ابو دادا نے کہا جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا, میری جنت بھی تو پکی ہو گئی, لٹکا اٹکا تو نہیں ملے گا, میں جنتی ہوں, عائشہ مبشرہ میں سے نہیں ہوں لیکن وہ جنتی. اب سیدھے گھر پر گئے اور گھر پر جا کر باغ کا دروازہ کھلوایا اور ان کی بیوی جو تھی ام دہدا, یہ ابو دہدا تھے, ام دہدا, اس سے کہا کہ باغ خالی کرو, میں نے اس باغ کا سودا کر دیا. تو بیگم پوچھ رہی ہے کتنے میں سودا ہوا؟ یوں کہا ایک کھجور کا درخت جو ہے میں نے لے لیا, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور یہ سارا کا سارا باغ اس کو دے دیا, اور حضور نے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں ہمیں کھجور کا درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلائے گا. یعنی جنت میں کھجور کا درخت ملے گا, اس پر سودا ہوا ہے. تو مدینہ کی خاتون کیا کہتی ہے؟ نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج, کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر, کتنا اچھا سودا کر کے آیا. اگر آپ کی رادھن پور کی حور ہوتی تو بھائی, یا تمہارے پالن پور اور رادھن پور اور دھراج کی حوریں ہوتی تو ارے دماغ خراب થઈ ગયું છે તમારું, આટલા બધા પૈસા અપાવે. اور وہاں وہ کہہ رہی ہے نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج, کتنا اچھا ہے میرا میرا شوہر, کتنا اچھا سودا کر کے آیا. اب یہ دونوں باتیں میاں بھی باتیں کر رہے ہیں. دادا چھوٹے سے تھے, ایک کھجور اوپر سے گری, یہ دادا نے منہ میں رکھی, بچہ تھا تو ماں دوڑی دوڑی گئی, کھجور نکالی اس کے منہ سے, یوں کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری اور تیرے باپ کی نہیں ہے, یہ کھجور کسی اور کی. شاباشی, بڑی بڑی جنتیں دے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دین کا کام اللہ کے لیے کرو تو نعمتوں کی موسلادھار بارش اللہ جنت میں کرے گا اور بوندا باندھی اللہ دنیا میں کرے گا. چیپو ہے نا, چیپو آئے یہ دنیا, اور موسلادھار بارش کہاں ہوگی بھائی؟ جنت میں. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا, اور 70-72 حوروں سے اللہ نکاح کرائے گا. وہ حوریں دنیا کی حور جیسی نہیں, دنیا کی بیگم کو غصے میں آ کر تھپڑ مارا تو سب لیا برقع چلی بیٹھے, میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. اور جنت کی حور نہ ان کا کوئی ماں نہ ان کا کوئی باپ, لے کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آتا ہے لیس لہا اب ولیس لہا ام. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی استقبال کے لیے, تو یہ جنتی جو ہے وہ کھڑا کھڑا دیکھتا رہے گا, کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. 40 سال تک دیکھے گا. کتنے سال بھائی؟ دنیا کے 40 سال نہیں, دنیا کا چلہ نہیں, وہاں کا چلہ. کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. یہ حور, اس کا چہرہ دکھائی دے گا. وہ پانی پیے گی تو پانی باقاعدہ اترتے ہوئے دکھائی دے گا. بس دیکھ ہی رہا ہے, وہ دیکھتی ہی جو ہے مدہوش ہو جائے گا. ابھی بات نہیں ہوئی ہے, ابھی معانقہ نہیں ہوا ہے, ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے, وہ کھڑے کھڑے اس کو رخسارے دیکھ رہا ہے. اور یعنی اتنا نور ہوگا اس حور میں کہ قریب جا نہیں سکے گا, دور سے کھڑا کھڑا مزے لے رہا ہے. دل دکھائی دے گا, دل کتابوں میں لکھا ہے دل, اور دل کے اندر اپنے شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دی. گلاس, کاچ کا گلاس ہو, پانی ہو تو پتہ چلتا ہے پانی کتنا ہے, آدھا گلاس ہے, پاؤ گلاس ہے, پونا گلاس ہے. دل دکھائی دے گا
اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کے دکھائی دے گی اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو. زبان نہیں بولے گی، دل بولے گا. دل زبان تو سچ نہیں بولتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، دل ہمیشہ سچ بولتا ہے. وہ وہی خاموشی دیکھتا رہے گا. جب یعنی کتاب میں لکھا ہے کہ اتنے سال ہو جائیں گے دل پر والے بھول گئی، ارے میرا بھی کوئی حق نہیں مجھے دے تو پر والی کو دیکھ رہا، پھر بائیں طرف والی ہر کو دیکھ رہا. زندگی گزر رہی. جب دیکھے گا اتنے سال 40 سال ہیں یا 80 سال ہیں مجھے بھی یاد رہا نہیں، لیکن ہے بڑی لمبی عمر سے تو دیکھتا رہے گا سب کو. روایت میں یہ ہے اس کے آنکھ میں تکلیف نہیں ہوگی، گردن میں تکلیف نہیں ہوئی دیکھے گا. آج تو تھوڑے دیر یوں دیکھوں آپ گردن میں تکلیف بھی ہو جائے گی. کھڑا کھڑا دیکھے گا. آپ یا مسجد سے باہر چلے جاؤ، آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ صرف 40 منٹ کھڑے کھڑے دیکھو، انشاءاللہ آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے. کچھ کرے جاتے گانڈو سی گئی سے. میں نے امریکہ میں بیان کیا تو میں نے اپنے کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس میں، ہالی ووڈ میں، تو میں نے ان سے کہا کہ اب وہاں پہ اتنی مدت تک حور کو دیکھے گا اس کو تکلیف نہیں ہوگی. یا تو تم باہر چلے جاؤ، خالی صرف 5 منٹ 10 منٹ کھڑے کھڑے تم اپنی کار کو دیکھو، فوراً پولیس آ جائے گی کہ کچھ کر رہا ہے، کچھ پلاننگ کر رہا ہے. اب بتاؤ جنت میں جانا ہی نہیں جانا بھائی. موسلادھار بارش، کھانے کی بارش، بیویوں کے لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. مکانات کے لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. گھومنے پھرنے کے لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. جنت میں ٹوائلٹ نہیں، دنیا میں تو ٹوائلٹ ہے، جنت میں کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا مردانہ زنانہ، مین وومن. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ جنت کے اندر ٹوائلٹ نہیں، بیت الخلاء نہیں. کھانا کا میں نے پوچھا ایک مرتبہ ابا تو کھانا کھانے میں جائے گا کہاں؟ یہ کہا کھانا کھایا، خوشبودار ڈکار نکلی، کھانا ہضم. خوشبودار پسینہ نکلا، کھانا ہضم. جنت میں مردوں کی داڑھی بھی اور عورتوں کے لیے برقع نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی. ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ. اور 70 قد آدم دیا جائے گا. قد آدم یہ قد نہیں رہے گا کہ ہمارا قد ہے، یہ نہیں. قد آدم یہ لمبا چوڑا. ایک مرتبہ کسی جگہ میں نے بیان کیا، میں نے کہا کہ قد آدم دیا جائے گا تو میرے بیٹوں میں سے بیٹا صاحب کا سفر میں کہ بابا آٹھوں لوگوں کا آنکڑا جیسے ہی ٹھیک سے بھائی. میں نے کہا ذرا پھر سے بول بیٹا. یہ بات کون سے ہوگا؟ قد آدم تو آدم علیہ السلام نے قد خبر چھپی کو بھی تھوڑی سے اونٹ کی مجھے 8 لوگوں کا کوئی تاکو ہم تاکشے آپ کو جیسے ٹھیک سے. تو میں نے کہا کہ یہ تاری پیڑی ایسے نا انہوں کتنی اوڑاؤ سے ہمیں کہتے تو اوڑو نہیں ڈھیمڑو تو مجھے کبھی گھٹم جاتی رہے. سمجھ گئے؟ وہ ہمیں تو ٹھیمڑوں سے سچ البڑا آج قدم دار کر رہے ہیں یہ آوڑی اونچی ایسے سنے جیسا تو انہیں گھٹم پیار سے ان پیاری بھر ارے تو ٹھیک سے تو ٹھیک سے. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ انعام پڑھ کے سنائیں گے. اللہ تعالیٰ خود دعوت کریں گے. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. مردوں کی دعوت ہوگی، عورتوں کی نہیں ہوگی. اپنی عورتوں کو جا کے سنانا مت. اگر اپنی عورتوں کو کہو گے کہ میرا راجن پور آنا بند
حدیث شریف میں آتا ہے مردوں کی دعوت ہوئی، عورتوں کی دعوت نہیں ہوئی. رجال. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے جبریل سب نے دعوت، آدم علیہ السلام دعوت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کریں گے، سارے انبیاء دعوت کریں گے، سب سے آخر میں اللہ کی دعوت ہوئی. اللہ کہیں گے جبریل سب نے دعوت کی، اپنے بھی دسترخوان لگا، لیکن صرف مردوں کو بلانا عورتوں کو نہیں. دسترخوان لگے گا، کرسیاں، بیٹھنے کی جگہ، ہر ایک کا نام لکھا ہوا ہوگا. کتنا مزہ آئے گا جب سب بیٹھ جائیں گے اپنی اپنی سیٹوں پر. جیسے ہوا جائے تو سب بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد ہی فلائٹ روانہ ہوتا ہے. سب بیٹھ جائیں گے تو جبریل علیہ السلام نہیں دیکھیں گے. سب آگے. اب جبریل علیہ السلام پوچھیں گے جو اللہ سے باتیں کریں گے اس میدان میں ہم سارے کے سارے سنیں گے، چپکے سے بات نہیں کریں گے. اللہ پاک سب آ گئے ہیں، کیا ویرائٹی رکھوں؟ بھائی سب آ گئے ہیں، کیا کھلاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ فَكِّهُوهُمْ کیا مطلب فَكِّهُوهُمْ کا؟ یعنی انہیں پہلے پھل کھلاؤ، اور پھل کاٹ کے نہیں کھلائیں گے. پھل جو مہمان کے سامنے کاٹ کے نہیں رکھے جاتے. اب یہ ہوتا ہے نا سب پھل کاٹ کے لائیں گے نہیں مہمان کے سامنے، اسی رکھ دو، وہ خود کاٹے گا اور کھائے گا. اور گجرات میں تو کچھ زیادہ ہی کاٹنے کے رواج، آدھا گھنٹہ 5 گھنٹہ پہلے کاٹ کے رکھ لیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے فَكِّهُوهُمْ پھل کھلاؤ. اب پھلوں کی پیٹیاں، پھلوں کی رکابیاں، ہم سارے کے سارے پھل کھائیں گے انشاءاللہ. جب پھل کھا چکیں گے تو جبریل علیہ السلام کہیں گے ثم ماذا اللہ پاک اب کیا کروں، یہ کھا چکے. اللہ کہیں گے وَاسْقُوهُمْ اب انہیں جوس پلاؤ. جوس یہ دوسرے میں رہی. اب جوس پی لیا، اللہ پاک پی لیا. ثم ماذا اب اطعموہم اب انہیں کھانا کھلاؤ. اللہ پاک کھانا بھی کھا لیا. ثم ماذا تو اللہ کہیں گے وَاکْسُوہم ایک ایک جوڑا میری طرف سے ہدیہ پیش کرو. اتنا قیمتی جوڑا ہوگا کہ ایک ڈورے کی قیمت ساتوں آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے. اللہ کا جوڑا بھی دے دیا. اب تو کہیں گے عطروہم اب انہیں خوشبوئیں دو. پاؤ تولے کی شیشیاں نہیں ہوں گی، وہ جیب میں رکھتا ہے پاؤ تولا چھوٹی سی، اور اس میں بھی واحیات تباہیاں بھی تھا، خراب میں خراب بھی تھا، خالی خوشبو آنی چاہیے. بڑے بڑے کنٹر ہوں گے، اس میں اصلی عود، عنبر، مشک، گلاب، یہ کنٹر دیے جائیں گے بڑے بڑے. نام لکھا ہوا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن. جب عطر مل گئے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک میں نے عطر بھی دے دیا، اب کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ساماز دیں گے. اب ان سے پوچھو ان کی کیا خواہش ہے. تو جبریل علیہ السلام ہمیں کہیں گے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. سب تو مل گیا، کیا تمنا ہے تمہاری؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی ہم تو ہمارے بڑوں سے مشورہ کریں گے. وہاں بھی مشورہ ہوگا. ہم تو ہمارے جو بڑے ہیں متقی لوگ، بڑوں سے مراد علماء کو جملہ آتا ہے، تو علماء سے مراد خالی بخاری شریف پڑھنے والا نہیں، یہاں علماء سے مراد متقی لوگ، دیندار. بخاری شریف پڑھی اور پڑھائی اور دین نہیں ہے، جہنم میں جائے گا. ڈاکٹر بنایا بچوں کو لیکن دین ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بخاری شریف پڑھنا اور پڑھانا فرض عین نہیں ہے، اور ڈاکٹر بننا اور بنانا حرام نہیں ہے.
لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض ہے، دیندار بننا۔ اب وہاں ایک بات طے ہوگی، ساری نعمتیں اللہ نے دے دی لیکن اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو ہم کہیں گے جبریل اللہ کو دیکھنا ہے، تو اللہ جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کیا کہیں گے؟ یا جبریل ارفع الحجاب، نورانی پردے ہٹا، 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے۔ کتنے بھائی؟ 70,000۔ ایک پردہ ہٹا، موسیقی کی آواز آئی، دوسرا پردہ ہٹا، موسیقی کی آواز آئی، 70,000 اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور اللہ ہمیں سلام کریں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو سلام علیکم، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ سلام کرے گا۔ اور جنت والو سلام علیکم، تو اللہ کو وعلیکم السلام ہم نہیں کہہ سکتے، وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ کو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ سلام تو آپ ہے اور آپ ہی کی طرف سے چلی ہے، اے اللہ، کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بتاؤ کیا خواہش ہے؟ تم کیا کہیں گے؟ اللہ پاک جنت میں لایا ہے، نکالنا مت۔ تو اللہ کہیں گے میں نے کہا خالدین فیہا ابدا، جو جنت میں آیا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اب میں تم کو نہیں نکالوں گا، آرام کے ساتھ رہو۔ دو آدمی یہاں سے کھڑے ہوں گے، دو آدمی وہاں سے، دو یہاں سے، آپ بھی کیوں کھڑے ہوئے؟ کیا میٹر ہے تمہاری؟ اللہ بس تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے آپ سے، تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں ان کے سامنے نہیں، تھوڑا ہمارا میٹر ہے۔ اچھا آ جاؤ۔ اب وہ قریب آئیں گے، قریب آ کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اب بھی دیکھیں گے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا، پرائیویٹ بات۔ تو ایک آدمی پیچھے سے تختی دکھائے گئے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جہنم میں گیا، جہنم میں جانے کے بعد جنت میں آیا تو تختی اللہ لگوا دیں گے جنت کے اندر، اس پہ لکھا ہوگا یہ جہنم میں جا کر جنت میں آیا ہے، تو یہ لوگ کہیں گے اللہ پاک ہم جہنم میں جا کر جنت میں آئے ہیں، تو جہاں ہم جاتے ہیں لوگ وہ تختے دیکھ کر کہتے اچھا اچھا کیسی تھی جہنم، کیسے ڈنڈے پڑے، کیسے صاف کر رہا، بڑی شرم آتی ہے، ہماری تختیاں ہٹوا دیتی، تو وہاں اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے تو ان کی تختیاں ہٹوا دیتی کہ کچھ دوسرے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کا ہمارا بھی کچھ معاملہ ہے، بتاؤ اللہ کا ہم تو نظر نیچے کیا ہے؟ جب اعلان ہوا حشر کے میدان میں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، یہ اعلان ہو چلو بھائی جنت کی طرف چلو، لوگ جا رہے، تو اللہ پاک ہم کیا، ہمارے پاس ویزا تھا نہیں، ہم تو گنہگار تھے، لیکن وہ بھیڑ بھاڑ میں ہم بھی سمجھ گئے نا، وہ بھیڑ دنیا میں بھی چالاکی کی نہیں، حشر کے میدان میں چالاکی، وہ بھیڑ بھاڑ میں ہم بھی فرشتے کہے ارے بھائی تم کہاں جا رہے، ارے بھائی تم کہاں جا رہے، ارے بھائی تم کہاں جا رہے، تو پھر وہ کہیں گے جنت تمہاری نہیں ہے، جنت ہمارے اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہیں کہ اللہ پاک یہ جو ہے ان کی جنت، یہ جنت کا ان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ لوگ بھی جا رہے بھیڑ میں، تو اللہ جواب کیا دیں گے؟ دنیا میں میں نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا، آج حشر کے میدان میں بھی ان کے عیبوں پر پردہ ڈالوں جانے دیں ان کو۔ اللہ پاک ہم بولو اچھا اچھا جبریل سب کے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت جھوم جھوم کر یہ حدیث بیان کرتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے کہ حشر کے میدان میں جب اس طریقے سے آدمی کچھ جنتی ایسے ہوں گے جن کے بارے میں 100% وقت کے معاملہ ہوگا، 100%۔
चोरी छुपे नहीं, 100% सर्टिफिकेट है, सारे कागजात क्लियर। जब फरिश्ते कहेंगे जाओ जन्नत में, तो क्या कहेंगे? हमें जन्नत में नहीं जाना। फरिश्ते कहें कहाँ जाना है? कि हमें जहन्नम में जाना है। अजीब आदमी हो, तुम्हारी जन्नत तय होगी, तुम्हारे कागजात क्लियर है, सारा वीज़ा क्लियर है, सब कुछ है, और सारी दुनिया तो जहन्नम से डरती है। ये मत पूछो, हमें तो जहन्नम में जाना है, जन्नत में नहीं जाना। फरिश्ते अल्लाह ताला से कहेंगे, अल्लाह ताला ये लोग तो ऐसे हैं। अल्लाह पूछेंगे क्यों? हालांकि अल्लाह को सब मालूम है। तो वो ये कहेंगे कि अल्लाह पाक हमें जहन्नम में इसलिए जाना है कि पुल सिरात के ऊपर से गुजरते हुए हम जब आ रहे थे तो कई हमारे पहचान वाले जहन्नम में थे। अरे मौलवी साहब, तुमको दूध पिलाया था, अरे तुमको कपड़ा दिया था, तुमको पानी पिलाया था, हम जहन्नम में, हमने देखा जहन्नम में। तो अल्लाह पाक हम अकेले तो जन्नत में जाने के नहीं, उनको लेके जाएंगे। अल्लाह कहेंगे जाओ जहन्नम में, तो जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम में जाकर अरे तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। इसलिए कहते हैं नेक लोगों से दोस्ती रखो ताकि हशर के मैदान में काम लगे। तो अब्बा इसमें जुमला कहते थे, हमारा काम यह है हशर के मैदान में जहन्नम में गश्त करके जन्नत को भरना और दुनिया में बाजारों में गश्त करके मस्जिदों को भरना। हमारा काम तो ये है कि हशर के मैदान में जहन्नम में गश्त करके जन्नत को भरना और दुनिया में बाजारों में गश्त करके मस्जिदों को भरना। ये अब्बा लाखों के मजमे में कहते थे, हजरत जी पीछे बैठे रहते थे, हजरत जी मुस्कुराते रहते थे। ये हमारा काम है। अल्लाह कहेंगे इनके लिए भी सबको दो, जाओ जाओ जाओ, बताओ जन्नत में जाना है नहीं जाना है? इंशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला एक जुमला कह देंगे, अल-यौम इंतक़ल्तु सिफ़ती कुन इलैकुम, आज मैंने तुम्हारी तरफ मेरी सिफतें तुमको मुंतकिल कर दिया। तुम दुनिया में जो चाहते थे वो नहीं होता था, जन्नत में जो चाहोगे वो हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को एक शहर है अमेरिका का, कैलिफोर्निया का एक शहर है, उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। वहाँ अरब बहुत जमा होते हैं। तो मेरे करीब में एक फलस्तीनी भाई मियाँ बैठे हुए थे। जब मैं बयान कर रहा था जन्नत का, मर्द भी थे औरतें भी थी, तो बड़ा मजमा था फलस्तीनियों का, ये मिस्रियों का, कुवैतियों का। अरबी में जन्नत का बयान करना आसान है, उर्दू में मुश्किल है, और गुजरातियों में और मुश्किल, बंगालियों में और मुश्किल। मैं अरबी में तो कुरान की आयतें पढ़ लो, हदीसें पढ़ लो, अरब लोग समझ जाते हैं। लेकिन गुजराती को थोड़ा गुजराती लहजे के अतबार से समझाना पड़े, बंगाली को और समझाना पड़े। मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा था, हदीसें पढ़ रहा था, और फिर जन्नत के गाने सुना रहा था उनको। जो बड़े मियाँ जो वो कह रहे थे माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो माइक में मेरी आवाज़ से ज़्यादा उनकी आवाज़ गूंजती थी। तो मैंने बड़े मियाँ से कहा कि चचा मेरा बयान निगलो उगलो मत, मेरा बयान निगलो उगलो मत। अब जो है वो मैंने फिर हुरू की बातें करनी शुरू की। मियाँ बीवी हूरे और ये मर्द आपस में क्या बातें करेंगे, वो बातें मैंने बतानी शुरू की। जब बड़े मियाँ जो है खड़े हो गए, एकदम जोश में आ गए। मैं अब मजमा भी देख रहा हूँ उनको। मैंने कहा फिक्र मत करो भाई, कभी कभी बासी कड़ी में भी उबाल आ जाता है, टेंशन मत लो। अब आपके सामने तो सारी बातें बयान नहीं कर सकते, वक्त तो हो गया, 8:30 तो बज गए। जन्नत में जाना नहीं जाना? अरे बताओ तो सही। अब सिर्फ एक रिवायत डाल के बात खत्म करूं। अल्लाह ताला कहेंगे जाओ मैं खुश। अब ये सारे के सारे जन्नती मर्द है ना, खुशी खुशी अपने घरों में जाएंगे। और हर मर्द क्या कहेगा, आज तो जो है मैं बेगम को जाकर छेड़ूंगा और ये कहूँगा हमने अल्लाह को देखा, अल्लाह ने हमारा इकराम किया, तुम औरतों को अल्लाह ने नहीं बुलाया। हम अब वो जाएगा, जाते ही जो है वो जन्नत में दाखिल होगा, बेगम आएगी, दोनों को दोनों बातें करते हुए जा रहे, और फिर ये कहेगा अल्लाह ने हमारा इकराम किया। बीवी क्या कहेगी, माशाअल्लाह, अल्लाह को हमने देखा। तो बेगम क्या कहेगी, माशाअल्लाह,
کوئی دوسرا کوئی جملہ ہی نہیں کہے گی کہ یہ کہے گا ارے کچھ تو اگل، تو خالی ماشاءاللہ کہتی ہے کچھ تو بول، تو کہے گی کیا بولوں؟ کیونکہ اللہ نے مردوں کا کتنا اکرام کیا، تو کہے گی اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم کو میدان میں بلایا. ہم دیندار عورتوں کا اللہ نے اتنا اکرام کیا کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور کہا اے میرے دیندار بندیوں میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ. تجلی کا جملہ آتا ہے نا جس میں تجلی، اس کا مطلب یہ ہے. اب جنت میں حوریں بھی ہیں، دنیا کی دیندار عورتیں بھی ہیں، دونوں نوک جھوک رہے گی، نوک جھوک ٹھن ٹھن. آپ لوگ تھکتے نہیں گئے، بیان پورا کر لوں تھوڑا سا 10 منٹ اور. ٹھن ٹھن دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ ہم افضل. اور حوریں کیا کہیں گی؟ ہم افضل. معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں. دائیں طرف دنیا کی دیندار عورتیں کھڑی ہیں، یہاں جو ہے حوریں کھڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حوروں سے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ وہ حوریں کہیں گی ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے بدن میں جوئیں نہیں، زائد بال نہیں، ہم کسی کا پیٹ سے نکلی نہیں، تیرے ہم نے کن سے پیدا ہوئی ہیں. جب وہ حوریں تقریر کریں گی تو دنیا کے دیندار عورتوں کو بھی جوش آئے گا. اللہ پاک ہماری، اللہ کہے گا مہلن مہلن. ابھی ان کی سنو، مہلن مہلن. اب وہ اپنے تعریف کے پل باندھ رہے. جب پورا کے پورا کہہ چکے گی، اللہ پوچھیں گے هل بقي عندكن شيئا، هل بقي عندكن شيئا، کیا تمہارے پاس کوئی اور چیز بچی؟ وہ کہیں گے اب کوئی چیز نہیں بچی. اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے دنیا کے دیندار عورتوں کی طرف. ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کا کیا سبب؟ تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، کتنے نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے ہیں، انہوں نے روزے نہیں رکھے، ہم نے گرمیوں میں روزے رکھے ہیں، گرمی کیا ہوتی ہے ان کو کیا پتا، ہم نے سردیوں میں جو روزے رکھے ہیں اور سردی میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا ہے، انہیں کیا پتا سردی کیا ہوتی ہے، گرمی کیا ہوتی ہے. اللہ پاک اپنے بچے جانے، ان کو کیا پتا بچے جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ پاک ہم نے حج کیے، ان کو کیا پتا حج میں کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اللہ پاک بیماری ہم نے برداشت کی ہے. اللہ پاک ہمارا شوہر اللہ کے راستے میں جب تیرے راستے میں جاتا تھا، بچہ بیمار ہوتا تھا، کبھی بھینس بیمار ہو گئی، کبھی یوں ہوا، ہم نے سب کچھ برداشت کیا. ان کو کیا پتا یہ ساری تقریریں کون کرے گی؟ دنیا کے دیندار ہو. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے الا، یہ فیصلہ ہو رہا ہے، سارے جنت والوں سن لو، الا، دھیان سے سنو. تو سب کان لگا کے سنیں گے اللہ کا کیا فیصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہیں، یہ فیصلہ ہو جائے گا. تو عائشہ فرماتی تھی کہ حدیث بیان کر کے میں نے جنت کے بیان کو تقریباً میری کتاب بکھرے مورتی کا نام سنا ہوگا آپ نے، 4ویں جلد یا 5ویں جلد میں کئی حدیثیں میں نے نقل کی ہیں اس کی، وہاں دیکھ لینا. تو اللہ کہیں گے اللہ، دھیان سے سنو. تو عائشہ کہتی تھی ہم سب دھیان سے سنیں گے. تو اللہ کہیں گے دنیا کے دیندار عورتیں افضل ہیں. تو عائشہ فوراً جواب میں کہیں گے عورتوں کو فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں جو ہے وہ حور پر غالب آ جائیں گی. بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب. اب بتاؤ جنت میں جانا ہی نہیں جانا بھائی؟ ارے راشن پور والے بتاؤ تو صحیح یار، آپ کو ایک ہدیہ دے دوں، ایک ہدیہ دوں، روزانہ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. روزانہ 100 مرتبہ پڑھو 24 گھنٹے میں، جب فرصت ملے، جیسے فرصت ملے. بسم اللہ کے ساتھ پڑھو، بغیر بسم اللہ کا پڑھو، جیسا لیکن 24 گھنٹے میں کوٹا پورا ہونا چاہیے. روزانہ 10 محل اللہ جنت میں ہمارے لیے تیار کرے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ وہاں کا کھجور کا درخت ملا تھا، یہاں 10 محل ملیں گے روزانہ، صحیح حدیث میں آتا ہے. اور میرا تجربہ ہے اس کے بعد تم جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. یہ میرا وظیفہ ہے، ہدیہ ہے. اس کا 4 نام ہیں.
جاندار، شاندار، مالدار، دیندار کرو گے انشاءاللہ. میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری تشکیل پر روزانہ جو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما. کرو گے انشاءاللہ. اچھا اب جو ہے جنت میں جانے کے لیے اللہ کے راستے میں نقل و حرکت. ہمارا دعوت کا کام سدا بہار اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. 27 تاریخ سے جماعتیں نکل رہی ہیں، ترتیب بنی ہے. پالم پور بھی جو یہی سنا، کالڑا میں بھی یہی سنا، جہاں جہاں گئے وہاں سنا. آپ حضرات یہ بتاؤ اللہ کے راستے میں سب نکلو گے؟ کہو انشاءاللہ. اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ جلدی نام لکھو پھر دعا کر لیں. بتاؤ یہ نام لکھنے والے کون ہے؟ کوئی ہے نام لکھنے والے؟ جی قرب جماعت سے بھی لوگ آئے ہوں گے، کوئی بتا نہیں. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے کون تیار ہے؟ چلہ، 3 چلہ، بعض جگہ پر 3 چلوں کی جماعتیں نکل چکی ہیں اور بعض جگہوں پر چلوں کی ترتیب اب بن رہی ہے. ایسا ہم سنتے ہیں، جہاں گئے وہاں ہم نے نہیں سنا. اس لیے آپ لوگوں میں سے کون نکلے گا جلدی جلدی بتاؤ، پھر دعا کر لیں انشاءاللہ. راہدم پور والے بھی ہوں گے، قرب جواد سے بھی کچھ لوگ آئے ہوں گے، بستیوں کے ہوں گے، بھی نام لکھا ہے. کون پہل کرتا ہے جلدی بتاؤ. کہاں سے؟ ایک جماعت دیوتا یہ قریب میں یہی ہے. کیا نام؟ آپ کے پاس سے کتنی جماعت؟ ایک جماعت. چلو جی لکھو. اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. 2 جماعتیں. واہ 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 واہ. اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ. اور فرماؤ. کہاں سے؟ یہ راہدم پور. ارے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے راہدم پور میں بہت پیش کیا ہے اور بہت آئے ہیں یہاں. اس وقت میں تو راہدم پور کی فضا نہیں تھی. یہاں کے لوگوں نے اس وقت بہت ستایا تھا. ابا کو نکالا بھی تھا اور بھاوڑے آ گئے، بھاوڑے آ گئے، خراب لوگ آ گئے، خراب لوگ آ گئے. ابا کہتے ہیں کہ برداشت کرتے. آج اللہ تعالیٰ نے میرے کو کیسا ماشاء اللہ کر دیا. اب ابا کو قبر میں کتنی خوشی ہو رہی ہوگی. اسی کام کو آگے بڑھانا ہے. اب بتاؤ کون تیار نہیں. ماشاء اللہ. اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ. بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی. اور بتاؤ جی کوئی جیسا مشورے سے طے ہو جاوے اس طریقے سے جماعت میں نکالنا. آپ سمجھے؟ شورا کی ترتیب جو ہمارا کام سیدھا سادہ چل رہا ہے، جیسا طے ہو جائے ویسا اللہ کے راستے میں نقل و حرکت میں لگا لینا. اپنے آپ کرو گے انشاءاللہ. اب اس کے لیے جیسا بھی آپ کی شورا کے لوگ کہیں بھی جماعت میں 3 چلے کی بناؤ، 3 چلے کی تیار کرو. کہیں بھی 1 چلے کی بناؤ، 1 چلے کی بناؤ، حالت کے اعتبار سے. تو اس لیے اب جو 27 تاریخ سے یہاں سے نکلی، 27 تاریخ آواز لگ رہی ہے، وہاں سے نکلو جماعت میں. یہ مجمع کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب دوسرا بیان کرو پھر نام لکھائیں گے. اچھا ارادہ کرو انشاءاللہ نکلیں گے. اور ایک وعدہ کرو کہ آپ جہاں سے بھی آئے ہو مسجد پر جماعتیں بیٹھتی ہوں گی. کئی مسجدیں ہوں گی، ہمیں تو پتہ نہیں کتنی مسجدیں ہیں راہدم پور میں، کتنے قرب جوار میں. جہاں جہاں ہمارا کام ہوتا ہے وہاں مسجد پر جماعت میں کم سے کم بیٹھنے کی کوشش کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چلے میں تم نہیں جا سکتے، 3 چلہ نہیں دے سکتے، کم سے کم مسجد جماعت میں 5 منٹ بیٹھ جاؤ، 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ. کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اپنے گھر کی تعلیم کا اہتمام کرو، مسجد کی تعلیم،
اس کا اہتمام کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو. دیکھو یہ شعبان شروع ہو گیا, ہماری زندگی میں پتہ نہیں کتنے شعبان آ گئے, کتنے رمضان آ گئے, لیکن اب تک ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا ہے. یہ ہمارا بہت بڑا قصور ہے, اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کے ارادے کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کا بگڑا ہوا تبلیغ میں آئے گا سدھر جائے گا, اور تبلیغ میں بگڑا ہوا کعبے کے اندر میں جا کر بھی نہیں سدھرے گا. یہ میرے ابا فرماتے تھے اور بھرے مجموع میں کہتے ہیں. ابا کے بیانات تو بھرے مجموع میں ہوتے تھے. اجتماع میں 2 راتیں ہوتی ہیں, 2 راتوں میں ابا کا بیان ہوتا تھا, اور پھر روانگی میں ابا کا بیان ہوتا تھا. یہ 3 وقت ایسے ہوتے تھے جس میں مجمع بھرچک ہوتا تھا. کہتے تھے کہ بننے کے لیے نکال رہے ہیں آپ کو, بگڑنے کے لیے نہیں نکال رہے. جماعت میں نکلو اور بنو تو فائدہ ہے. جماعت میں نکل کر بگڑے تو تم بھی خراب رہو گے, وہ تمہیں خراب کرو گے. یہ کام بننے کا ہے. تو ابا کہتے تھے جو ہوائی جہاز اپنی فیکٹری میں خراب ہو گیا اس کو سدھرنا مشکل ہے. فیکٹری میں نہیں, بننے کی فیکٹری ہے. گشت کرتے کرتے بنے آدمی, تعلیم کرتے کرتے بنے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ ہمارے جو گجرات کی جماعت ہے, جہاں ہم جاتے ہیں وہ جب جماعت والوں کو میں دیکھوں, اچھا جہاں جاتے ہیں وہاں جماعتیں ہوتی ہیں, جہاں ہم جاتے ہیں میں صرف چہرہ دیکھ کر وہ پہلے سمے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان سے میں سمجھ جاتا ہوں. میرے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ گجرات کی جماعت سے خوشی ہو, تو کہتے ہیں ہم گجرات کے کون سے علاقے کے, سورت کے, نوساری کے. اللہ کا شکر اچھا کام کرتے ہیں. پھر دوسری جماعت ہوتی ہے, وہ میں نے کہا گجرات میں نہ بھائی آج تو دوسرا علاقہ نہ سکتے خوشی ہو, بولے کہا ہم دوسرے کے گجرات کے لیے. یہ اللہ کا شکر ہے. کام کرنے کی جماعت نہیں, ہم کہتے ہیں اور بڑا. اب جو لاک ڈاؤن تھا, لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, اب تو ماشاء اللہ نقل و حرکت شروع ہو گئی, آنا جانا ساتھیوں کا شروع ہو گیا. تو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو بڑھاؤ گے انشاءاللہ. دعا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان ادخلنا الجنة من باب الريان, ادخلنا الجنة من باب الريان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی ہیں, ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما. جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے ان کے اور ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے, کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ
جس کرم سے آپ نے ہمیں راجنپور کی جامع مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا ماں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام، مٹانا بھی آپ کا کام، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہیں۔ اے اللہ، یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ جو ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، پورے راجنپور والوں کو قبول فرما، ان کے بیٹوں کو قبول فرما، ان کی بیٹیوں کو قبول فرما، ان کے دامادوں کو قبول فرما، ان کی بہو اور بیٹیوں کو قبول فرما۔ یہ دعا پورے علاقے کے لیے قبول فرما، راجنپور کے ایک ایک ذرے کو قبول فرما، راجنپور کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلام کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، میری تشکیل پر جو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، جتنی تیری مخلوق ہے اس میں جو پریشانیاں ہوں ان کی سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جس کی جو حاجت ہو وہ حاجت کو تو پورا فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد بھی نصیب فرما۔ جن کے اولاد ہے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جس کے دل میں بھی جائز مراد ہو عافیت ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل و صورت پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دیکھو، میں ایک اعلان سنتا ہوں، میں آپ حضرات کو سلام کروں، آپ حضرات سلام کا جواب دے دو۔ مجھ سے کوئی مسافر کی کوشش نہ کرے، بوڑھا آدمی ہوں کہ مارا آدمی ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کی زبان 9 بجے